الرحمن الرحیم 26ویں آج تراویح اور سورہ نبا سے آغاز ہوا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اس سورت کے اندر کہ کس خبر کے بارے نبا مانے خبر، کس خبر کے بارے میں تم سوال کرتے ہو؟ وہ عظیم خبر یعنی قیامت کے بارے کہ قیامت آنے والی، اس کے بارے میں ابھی تک تم سوال ہی کر اور اختلاف کر، وہ تو ہر حال میں آئیں گے اور اس پر ایمان لے آؤ، جو ایمان لائیں گے اس کے اوپر اور اس کی تیاری کریں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ پھر دلائل دیے جا رہے ہیں، تم کہتے ہو کہ کیسے اٹھیں گے اور کیسے قیامت میں آئیں گے، سارے کے سارے مر جائیں گے۔ تو دلائل دیا، دیکھو زمین کو ہم نے کیسے بچھایا، کتنی بڑی زمین ہے، کس طرح ہم نے وسیع کیا، اور پھر اس کے اندر ہم نے میخیں جو ہے پہاڑ، وہ میخیں گاڑی ایسی جو تمبو ہوتے ہیں، تمبو جو ہے وہ ہوا سے ہل جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کیا قدرت ہے اللہ نے اس کے اندر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی ہیں تاکہ وہ ہلے نہیں اور اڑے نہیں، ورنہ ہوا میں اڑتا ہے، پانی اتنا زور کا ہوتا ہے کہ باہر سے لے جائے۔ تو اللہ کا مطلب ہم نے پہاڑوں کی میخیں اس میں رکھی ہیں، اس کو پھر کہنا ہے انسان پیدا کیے، انسان کے جوڑے پیدا کیے، مذکر و مؤنث پیدا کیے، پھر رات تمہارے لیے بنائی سکون کے لیے، دن بنایا معاش کے لیے۔ ایسی کسی نعمت ہے یہ، کتنا آدمی کو سکون ملتا ہے، ایک دم فریش اٹھتا ہے، جب صبح اٹھتا ہے تب وہ اپنے کام پہ جاتا ہے۔ رات نہ ہو تو پھر دن نہ ہو تو پھر مسئلہ ہے۔ اللہ نے دن دیا وہ بھی نعمت ہے، رات دی وہ بھی نعمت ہے، رات آ رہی ہے دن آتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر تمہارے آسمان پر روشن کرنے کے لیے میں کیسے چراغ روشن کر دی، کیسے سجائے۔ ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں یہ دیکھیں مسجد کو سجائے، کیسے بلب لگائے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہم نے پورے عالم کو تمہارے لیے سجایا ہے، کیسے چراغ لگے ہوئے ہیں، اور کیسے جناب کوئی تیز روشنی کا، کوئی ہلکی روشنی، کم روشنی کا ہے، کوئی کیا نام سورج ہے کہ ہمارے جیسے بلب ہوتے ہیں، کوئی 1000 واٹ کا، کوئی 500 واٹ کا، کوئی 100 واٹ کا، ایسے آسمان پہ تارے چمک رہے ہیں، سورج چمک رہا ہے، کیسے ہم نے تمہارے لیے چراغ روشن کیے۔ اور تو جو یہ اتنی کائنات کو بنا سکتا ہے تو کیا وہ تمہیں مار کے زندہ نہیں کر سکتا؟ یعنی اس کائنات کو دیکھو، اس کائنات کو دیکھنے بعد ایمان لے آؤ اور قیامت کو مان لو، تسلیم کر لو کہ سب کو اٹھنا ہے، جواب دینا ہے، اس لیے کہ اتنی بڑی قدرت والا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اس میں مار کو اٹھا، عدالت لگے گی، اس کے بعد جناب فیصلے ہوں گے، جس نے صحیح کام کیے وہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا۔ کافر جب جہنم میں جائیں گے اور جب وہ عذاب ہوگا تو کہیں گے کہاں سے مٹی ہوگی، یعنی کیا مطلب کہ کیا نام ہے مر کی مٹی مل جاتی پھر اٹھتے ہی، اور کیا نام ہے ہمارا حشر ہی نہیں ہوتا۔ یہ سب تکلیف ہے، کیسے ہم اس تکلیف کو برداشت کریں؟ یا مٹی کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم عاصی اختیار کرتے ہیں، انکساری اختیار کرتے ہیں، اکڑتے نہیں، ہم دنیا میں اکڑے ہیں اور تکبر ہم نے کیا ہے، اور قیامت کا انکار، اللہ کا انکار، رسول کا انکار، تو کاش ہم وہ نہیں کرتے۔ مٹی کے معنی 2 معنی کہ ہم دادی سے آ کرتے، یا یہ بھی مٹی کے معنی ہو سکتے ہیں کہ حیوان ہوتے ہم، کیونکہ حیوانوں کا متعلق وہ تو ان کو تو جنت جہنم وہ تو نہیں چاہیے، تو ہم حیوان ہوتے تو مٹی ہو جاتے تاکہ ہمارا نہ حساب کتاب ہوتا، نہ ہم جنت جہنم میں جاتے، نہیں ہم مصیبت اٹھانی پڑتی۔ لیکن بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ اب تم نے انکار کیا ہے، قیامت کا بھوک دو جب قیامت آئے گی۔ اس کے بعد سورہ نازعات شروع ہو رہی ہے۔ نازعات کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے قسم ارشاد فرمایا کئی قسم کے فرشتے ہوں گے، ایک تو وہ سختی کے ساتھ کھینچیں گے اور ایک نرمی کے ساتھ کھینچیں گے۔ سختی کے ساتھ کھینچنے کا کیا مطلب، جب وہ کافروں کی اور مشرکوں کی روح کھینچتے ہیں نا، بڑی سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں، وہ تکلیف ہوتی ہے، تڑپتے ہیں، اور جب مسلمانوں کی روح کو نکالتے ہیں موت کے وقت بڑے آرام سے سکون سے وہ نکالتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یعنی اس کی مثال دی گئی ہے احادیث کے اندر، اس طرح ان کی روح نکلتی ہے جس طرح کوئی کپڑا کسی خاردار جھاڑی کے اندر پھنس جائے اور اس کو آپ نکالیں گے تو ریزہ ہو جائے گا۔ یہی حال ہوتا ہے کافروں کا کہ ان کو من نازعات فرمایا بڑی سختی کے ساتھ وہ نکالتے ہیں، وہ تڑپتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی روح کھینچنے والے بڑے یہ فرشتے جو ہیں بڑے آرام سے سکون سے جو ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے اندر سور پھونکا جائے، جب پہلا حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے وہ پوری
دنیا اپنے گھروں سے نکل آئی اور اس کی آواز کی حیبت سے ماؤں کے پیٹ سے جو حمل ہے وہ گر جائیں گے. مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں ادھر ادھر بھاگی بھاگی پھریں گے, پریشان ہوں گے, اور پھر وہ سب کے سب مر جائیں گے, سب ختم ہو جائیں گے, فنا ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر 40 سال کے بعد پھر دوبارہ وہ حضرت اسرافیل پھوٹ ہو گئی, رب دوبارہ زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے, پھر حساب کتاب شروع ہوگا اور پھر کھڑے رہیں گے, اور پھر قیامت کے تمام دوسرے معاملہ شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد سورہ عبسہ و تولی شروع ہو رہی ہے. سورہ عبسہ کے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے قریشی بہت سے آئے تھے, ان کو آپ ہدایت فرما رہے تھے, ان کو باتیں بتا رہے تھے, اسلام کی طرف ان کو لا رہے تھے. اتنے نے حضرت ابن ام مکتوم عبداللہ ابن مکتوم وہ نابینا تھے, وہ آئے اور انہوں نے آ کر درمیان میں کہہ رہے تھے, یا اللہ میری سے بات سنیے, میں کچھ مجھے بتائیے. تو حضور ان کو بات بتائے کہ ڈسٹرب ہوئے حضور, اور ناگوار گزرا حضور کے درمیان میں یہ مداخلت کر رہے ہیں, مجھے ایک بات کر رہے تھے پہلے. تو حضور کے چہرے انور سے ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. اللہ نے فوراً یہ صورت نازل فرمائی, اے محبوب وہ تو کیا نام ہے محبت کرنے والا تھا اور وہ نابینا ہے اور یہ غریب ہے, اس کی طرف آپ نے توجہ نہیں کیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں بتانا مقصود تھا کہ کتنے ہی کافر بڑے بھی کیوں نہ ہو, بڑے بڑے روشن کیوں نہ ہو, لیکن مسلمان اگر غریب بھی ہوگا تو وہ بھی ان سے لاکھ درجے بہتر ہو. ایک تو یہ سبق دے رہا ہوں. اور دوسرا یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ غریب جو ہوتے ہیں ان کا زیادہ خیال کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. فرمایا نا حدیث میں آتا ہے نا عند منکسر القلوب, انا عند منکسر القلوب. اللہ فرماتا ہے مجھے ڈھونڈنا ہے تو مجھے غریبوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈو, میں وہاں ملوں گا. تو یہ بھی اپنے محبوب کو بتانا تھا کہ ٹوٹے ہوئے دل والے ہیں, نابینا ہیں, ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے, تو آپ ان کا زیادہ خیال کریں ان کا, کیونکہ میں تو ان کے دلوں کے پاس ملتا ہوں. تو یہ ایک ہمیں اس کے اندر سبق ہے کہ غریبوں کا زیادہ خیال کریں کیونکہ وہ ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی وہ حضرت عبداللہ بن مکتوم آیا کرتے تھے تو حضور ان کی بڑی تواضع کرتے تھے اور بڑا استقبال کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ تمہاری وجہ سے اللہ نے یہ صورت میرے اوپر نازل فرمائی ہے اور مجھے ہدایت فرمائی ہے اس کے اندر. اور یہ بھی فرمایا کرتے کوئی کام ہو تو بتاؤ اللہ سبحان اللہ. اسی صورت کے اندر لکھا آتا ہے کہ قیامت کے دن جو جنتی ہوں گے ان کے چہرے چمکنے ہوں گے, چہرے سے پتہ چل جائے گا کہ جنتی. اور وہ جو ہندو ہوں گے اور وہ کافر ہوں گے ان کے چہرے کالے ہوں گے, سیاہ ہوں گے. اور وہ جو روشن ہوں گے ان کے روشنی کائے کی ہوں گی روشنی. علماء فرماتے ہیں یا ایمان کی روشنی ہوگی, عبادت کی روشنی ہوگی. نمازیں پڑھی الحمدللہ مسلمانوں نے, تو ان کی عبادت کا نور ان کے چہروں پہ نہیں ہوگا. یہ وضو کیا, وضو کا بھی نور ہوتا ہے. تو یہ جو روشن ہوں گے ان کے عادت وضو کی وجہ سے, عبادت کی وجہ سے, ایمان کی وجہ سے ان کے چہرے جو چمک رہے ہوں گے, ان کے چہرے دیکھ کر پہچان لیے جائیں گے کہ یہ جنت ہے. اور وہ جو کافر ہوں گے جہنمی ہوں گے ان کے وحشت سے چہرے ہوں گے کالے ہوں گے. وہاں تو ہولی ہونے, یہاں بھی انہوں نے اپنے چہرے کالے کر لیے. یہ جن کی ہولی اور دیوالی ہوتی ہے ایک دوسرے پر تالک ملتے ہیں, ایک دوسرے رم ملتے ہیں, اور بالکل جہنمی جیسی صورت ہوتی ہے. یعنی دنیا میں بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ چہرے ہیں جو تمہارے قیامت کے دن یہ چہرے ہوں گے. اس کے بعد سورۃ تکویر شروع ہو رہی ہے. اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ قیامت کے یہ ساری صورتیں قیامت کے حالات کے اندر ہیں. قیامت کے حالات کا ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت کے اندر کیا ہوگا کہ آفتاب جب نکلے گا تو بے نور ہو جائے گا, نور نہیں ہوگا, روشنی نہیں ہوگی اس کے اندر. اور یہ جو تارے ہوں گے بے شمار تارے, یہ اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے جس طرح بارش ہوتی ہے. بارش ہوتی ہے قطرے گرتے ہیں, اسی طرح یہ آسمان جو تارے وہ بھی ٹوٹ ٹوٹے بارش کی قطروں کی طرح گرنا شروع ہو جائیں گے, سب آسمان پہ ختم ہو جائیں گے, کوئی تارا باقی نہیں ہوگا. پہاڑ جو ہوں گے وہ غبار بن کر اڑیں گے. آپ تیز گاڑی لے کے جائیں تو غبار اڑتا ہے. اس طرح کے موٹے موٹے پہاڑ اتنے بڑے سنگلاخ سخت ترین بالکل غبار بن جائیں گے, غبار بن کے اڑ جائیں گے. اللہ ہوگا, سمندروں کو آگ لگ جائے گا, سمندروں میں آگ ہوگی, سمندر سارے ختم ہو جائیں گے. اللہ پھر انصاف ہوگا, پھر کیا نام ہے سوال و جواب ہوں گے, قیامت قائم ہوگی تو وہاں اس کو پوچھا جائے گا. چھوٹی چھوٹی بچے تھے جن کو انہوں نے دفن کیا تھا اور درگور کر دیا تھا, کیونکہ ان کا طریقہ تھا رب کا کہ بچی پیدا ہوئی تھی مار دیا کرتے تھے اور زندہ گاڑ دیا کرتے تھے. تو ان سے پوچھا جائے گا کہ میں کس جرم کے اندر انہوں نے زندہ درگور کیا تھا, اور پھر ان کو سزائیں ملیں گی جن لوگوں نے ایسے ظلم اٹھائے. اللہ
آسمان جو نظر آ رہا ہے اس کی تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ اس طرح کھینچا جائے گا جس طرح بکری کی کھال، جب بکری کو آپ جمع کر لیتے ہیں اور اس کی کھال جس طرح کھینچتے ہیں، اس طرح پورا آسمان جو ہے وہ کھینچ دیا جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جہنم بھڑکائی جائے گی کافروں کے لیے اور جنت جو ہے وہ سنواری جائے گی۔ جیسے کسی کو آنا ہوتا ہے نا تو گھر سنوارا جاتا ہے، سب کو انتظام ہوتا ہے شہر کا، اور پورا جھنڈے لگا کے ساتھ فنا آ رہے ہیں استقبال کے لیے، تو جنت بھی اس زمانے سنواری جائے گی کہ مومن آ رہے ہیں، سنواری جائے گی۔ پھر فرمائے کہ ہمارا جو محبوب ہے وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں حضور کو غیب کا علم نہیں، اللہ فرماتا ہے یہ بخیل نہیں ہے تو دوسروں کو بھی غیب کا علم بتا دیتے، تم ان کے غیب کی بات کر رہے ہو۔ ہمارے محبوب کی تو بڑی شان ہے، ہم نے ان کو غیب کا علم عطا کیا ہے، اور یہ بھی دوسروں کو اپنے پیاروں کو بتاتے ہیں، اولیاء کو غیب کا علم دیتا۔ حضور غیب کا علم دیتے ہو، اللہ ان کو دیتا ہے، وہ اپنے محبوبوں کو، اپنے پیاروں کو غیب کا علم عطا کرواتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ جو صورتوں کے شروع کے اندر جو حروف مقطعات ہوتے ہیں، یہ بھی خاص کوڈ ورڈ سے اللہ کے رسول کے درمیان، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے خاص ولیوں کو عطا کرتے ہیں۔ قاف کا صرف علم اللہ نے عطا فرمایا حضرت امام ربانی کو، امام ربانی نے اپنی اولاد میں حضرت خواجہ معصوم کو عطا کیا تو قیوم بن گیا، آپ کا علم عطا۔ سورہ انفطار شروع ہو رہی ہے، سورہ انفطار کے اندر قیامت کا پھر نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ اللہ فرمایا کہ یہ آنے والی قیامت، اور تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہے؟ یعنی اتنے احسانات ہیں اللہ کے، اور تو احسانات بلا کر ناشکری کر رہا ہے۔ کس نے تجھے اتنا دھوکہ ڈالا؟ رب دیکھل کریم، کیا خوبصورت رب ہے، کریم رب ہے تیرا، اس نے کتنے کرم کیے تیرے اوپر، اور تو پھر بھی ناشکری کر رہا ہے اس کی، اور دھوکے میں ہے، اور ابھی بھی یہ سوچ رہا ہے کہ بس قیامت آئے گی نہیں آئے گی، سوال جواب ہوگا نہیں ہوگا۔ کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ اور کیوں تو اللہ کی ناشکری کرتا ہے اتنی نعمتوں کے باوجود، کیوں اس کی اطاعت نہیں کر رہا؟ کیا تجھے جزا کا یقین نہیں؟ جزا و سزا کا قیامت کا یقین نہیں؟ وہ آئے گا، آ کے رہے گی قیامت۔ اور یاد رکھو ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، ابرار جو ہیں، نیک لوگ جو ہیں، وہ جنت میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، آرام میں ہوں گے، حتیٰ کہ میدان کے اندر بھی، حشر کے میدان کے اندر بھی آرام سے ہوں گے۔ اور فجار جو ہے، نافرمان جو ہے، وہ جہنم کے اندر جائیں۔ اس کے بعد سورہ مطففین شروع ہوتی ہے۔ مطففین کے معنی کم تولنے والے، فرمایا ویل ہے کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ حضور جب مدینے میں تشریف لائے تو بعض لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ بالخصوص ایک شخص تھا جو ہے نا، اس کا نام تھا ابو جوہنا، تو وہ کیا کرتا تھا، اس میں 2 قسم کے باٹ رکھے ہوئے تھے۔ جب کوئی اس سے کوئی چیز خریدتا تھا تو پھر تو وہ کیا نام ہے ہلکا باٹ استعمال کرتا تھا تاکہ کیا نام ہے کم چیزیں جائیں، اور جب کسی سے لیتا تھا تو بڑے باٹ استعمال کرتا تاکہ زیادہ چیز آ جائے، یعنی لینے کے اندر زیادہ لیتا تھا اور دینے کے اندر کم لوگوں دیا کرتا تھا، تول کے اندر کم کیا کرتا تھا۔ اس کے لیے فرمایا کہ جو اس قسم کے تول کے اندر کم زیادتی کرتے ہیں اور وہ خرابی کے اندر ہے، جہنم کے اندر وہ اس کے اندر، یعنی مطلب یہاں سے یہ سبق دینا مقصود ہے کہ اپنا حق تو تم پورا لے اور دوسرے کا حق پورا نہ دو۔ اور جو اپنے لیے، یعنی یہ سبق ہے اس کے اندر کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے لیے پسند کرو۔ تم کیا پسند کرتے ہو اپنے لیے کہ تمہیں کیا نام ہے کم کوئی دے تو پھر اس کو کیوں کم دے رہے ہو؟ تم اپنے لیے پسند کرو گے جو چیز، وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، یہ اس کے اندر حکم ہے۔ اس کے بعد سورہ انشقاق شروع ہوتی ہے۔ سورہ انشقاق کے اندر شق مانے پھٹنے کے، فرمایا آسمان پھٹ جائے گا اور زمین جو ہے وہ دراز کر دی جائے گی، اور زمین کے اندر جو کچھ ہے قبروں میں سے بڑے بڑے خزانے، وہ سب زمین باہر نکال کے پھینک دیں گے، اس کو زمین کے اندر نہیں رہے گا۔ پھر حساب و کتاب شروع ہوگا۔ دائیں ہاتھ سے جن کو ملے گا کیا نام ہے نام اعمال، وہ جنت میں آرام میں سکون میں، اور جن کو بائیں ہاتھ سے ملے گا وہ تو کہتے ہیں کاش ہم کو بائیں ہاتھ سے ہمارا نام اعمال نہیں ملتا، اب تو ہم گئے جہنم میں۔ اسی وقت پتہ چل جائے گا، یہ آغاز ہوا پتہ چلنے کا کہ کون جنتی ہو گیا کون جہنمی، اس کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد سورہ بروج شروع ہوتی ہے جس کے اندر خندق والوں کا ذکر ہے۔ اللہ اسباب بڑے بڑے طاقتور قسم کے کیا نام ہے قومیں گزری ہیں جو پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا کرتے تھے اپنے گھروں کو، ستونوں میں برابر نیچے خط تھے ان کے، لیکن سب نیست و نابود ہوئے، سب ہلاک کر دیے گئے۔ اور وہ خندق کا ذکر کیوں آیا اس کے اندر؟ خندق کا ذکر کیا ہے کہ ایک یہودی بادشاہ تھا،
اس نے 30,000 یہودیوں کو خندق کھودی اور اس کے اندر ڈال کے ان کو جلا ڈالا، ان کو جلا ڈالا۔ تو یہودیوں نے، یہودی بادشاہ تھا، اس نے عیسائیوں کو، اور وہ بھی عیسائی جو اس زمانے کے اندر حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، عبادت گزار تھے، نیک لوگ تھے، ان کو اس نے خندق کھودی یہودیوں نے، اور عیسائیوں کو ڈال کر سب کو جلا دیا۔ اللہ، آدمی ان کی عادت ہے یہ یہودیوں کی، نبیوں کو قتل کیا انہوں نے، اور جو اس زمانے کے بعض لوگ تھے، نیک متقی لوگ تھے، ان کو قتل کیا اس نے۔ اب بتائیے 30,000 عیسائی جو اس وقت عبادت کرنے والے تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، ان کو انہوں نے جلایا۔ آج بھی بم برسا رہے ہیں، کتنے مسلمانوں کو جلا دیا انہوں نے، کیا نام ہے، غزہ کے اندر گھر تباہ کر دیا۔ ان کی عادت ہے، ان کی سرش کے اندر ہے نقصان پہنچانا، ظلم کرنا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اب جو چاہے کر لیں، لیکن جہنم ان کے لیے تیار، جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ کس قیامت قسم ارشاد فرمائی جا رہی ہے جمعے کے دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے، کہ جمعے کا دن ہوگا، قیامت جمعے کے دن آئی۔ جو مسلمانوں کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے۔ کتنی مسلمانوں کو ایذا پہنچا رہی ہے، انشاءاللہ وقت آ رہا ہے ان کو جہنم میں، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ سورہ طارق شروع ہو رہی ہے، طارق چمکنے والا ستارہ، وما ادراک ما طارق، کون چمکنے والا ستارہ۔ تو یہ اصل میں اس کی شان نزول یہ ہے کہ ابو طالب جو تھے وہ حضور کے پاس کوئی چیز لے کے آئے، حضور کے چچا کو ہدیہ لے کر آئے، تو وہ حضور تناول فرما رہے تھے اس کو، تو ایک دم ستارہ ٹوٹا اور اس میں شعلے نکلے، آگ نکلی، آگ کا گولا نکلا۔ تو ابو طالب نے پوچھا حضور سے کہ کیا شعلہ ہے، کس قسم کا یہ شعلہ ہے، آگ کس قسم کی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ ستارہ ہے جس سے شیطان کو بھگایا جاتا ہے۔ جب شیطان اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر فرشتے ہوتے ہیں وہ گرز مارتے ہیں، تو وہ یہ آگ کا گولا ہے جو ان کو لگا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا قرآن پاک میں اللہ ذکر فرما رہا ہے۔ انسانوں پر اللہ نے، اس میں یہ بھی ہے کہ انسانوں پر ہم نے فرشتے نگہبان مقرر کیے جو ان کے محافظ ہے، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسا اللہ نے انتظام کیا۔ یہاں باڈی گارڈ اپنے مشکل ہو جاتا ہے، اس کو پیسے دو پھر بھی حفاظت نہیں کرتا، دشمن آ کے مار دیتا ہے، باڈی گارڈ کے ہوتے۔ یہاں اللہ نے بٹھا رکھے محافظ جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، بڑے بڑے شاطرین ہیں، کوئی بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن جب وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں تو کوئی شیطان ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، بغیر پیسے کے اللہ نے باڈی گارڈ مقرر کیا۔ سورہ اعلیٰ شروع ہوتی ہے، سورہ اعلیٰ کے اندر بشارت دی گئی ہے اپنے محبوب کو کہ محبوب ہم بغیر محنت کے آپ کو قرآن حفظ کرا دیں گے۔ حضور پریشان ہوتے تھے نا کہ اتنا بڑا قرآن ہے، جلدی جلدی پڑھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا آپ فکر مت کریں، آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، ہم بغیر محنت کے آپ کو سارا قرآن محفوظ کرا دیں گے، حفظ کرا دیں گے۔ اب بتائیے کتنی بچوں سے پوچھے کتنی محنت کرتے ہیں قرآن حفظ کرنے والے چھوٹے بچے، اور کس مصیبت سے وہ قرآن یاد کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کرم فرمایا اپنے محبوب پر کہ اپنے محبوب کو بغیر محنت کے پورا قرآن یاد کرا دیا اللہ تعالیٰ۔ یعنی مطلب اس سے حضور کی محبت اور حضور کی محبوبیت کے مقام کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب کی ذرا سی بھی تکلیف گوارا نہیں ہے، کہ حفظ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے تو وہاں اتنی بھی تکلیف گوارا نہیں ہے، آپ پریشان لوگ، آپ کو ہم سب محفوظ کراتے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ جو شخص کون کامیاب ہوگا، کامیاب ہونے کے راز بتائے جا رہے ہیں اس آیت کے اندر، اس صورت مبارکہ کے اندر، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا گناہوں سے اپنے نفس کو پاک کرو اور اللہ کی عظمت بیان کرو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ دنیا کو آخرت کو ترجیح مت دو، دین کو ترجیح دو دنیا کے اوپر، اور اپنے اللہ کے یاد میں رہو، یعنی نماز وغیرہ پڑھتے رہو پابندی کے ساتھ، اور اپنے دل کو پاک کر لو گناہوں سے، قد افلح، وہ کامیاب سیدھے جنت میں جائے گے۔ سورہ غاشیہ شروع ہو رہی ہے، غاشیہ مانے چھپا لینے والا، کیا غاشیہ، اللہ فرماتا ہے آئی تمہارے پاس خبر غاشیہ کی، کیا ہے غاشیہ، چھپا لینے والی چیز کیا، قیامت ہے۔ یہ ساری مخلوق کو وہ ڈھانپ لے، جس طرح کوئی کمبل ہوتا ہے یا کوئی کیا نام ہے بڑا وہ ٹینٹ ہوتا ہے جس کے اندر سب ڈھک جاتے ہیں، تو یہ بھی قیامت جب آئی ہے تو کوئی اس سے باہر نہیں رہے گا، سب کو وہ کور کر لے گی، چھا جائے گی، اور سب کو احاطہ کر لے گی، پوری کائنات کا احاطہ کر لے گی، کوئی چیز اس سے باہر نہیں رہے گی، زمین آسمان سب اس کے اندر ہوگا، سب میں ہلچل مچی ہوئی ہوگی۔ کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے اس کے اندر جو بڑے تھکے ہوئے محسوس ہو رہے ہوں گے، اور ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، تھکن ان کے چہرے پر آثار نظر آ رہے ہوں گے،
یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں عبادت تو بہت کی ہوگی کہ عقیدہ ان کا درست نہیں ہوگا. اب تھکن ہی تھکن ہوئی ہے، نتیجہ کچھ نہیں ملا. افسوس سے بیٹھے ہوں گے، ہے ہم نے تو کتنی نمازیں پڑھی تھی، کتنی تبلیغیں کی تھی، اور کتنی مصیبتیں اٹھا کے ہم بسوں میں جایا کرتے تھے، سب بیکار چلی گئی ہماری تبلیغ. ہم نے پتہ نہیں کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائی تھی، روزے رکھے تھے، گرمی کے سب بیکار چلے. کیوں؟ اس لیے عقیدہ صحیح نہیں. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعد قیامت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے بڑے تھکن ان کی نظر آ رہی ہوگی، عمل کر کر کے عبادتیں کر کر کے تھک رہے ہوں گے، لیکن ذلیل ہو رہے ہوں گے کیونکہ عقیدہ درست نہیں. لہٰذا عقیدہ سب سے اہم چیز ہے. عقیدہ درست کریں، اللہ کو ایک مانیں، اللہ کے نبیوں کا ادب کریں، اللہ کے نبی کے غلاموں کا ادب کریں، صحابہ کا ادب کریں، اہل بیت کا ادب کریں، اولیاء کا ادب کریں. جب یہ تمام عقیدے آپ کے درست ہوں گے تو پھر آپ نماز بھی پڑھیں گے، نماز قبول ہو جائے، روزہ رکھیں گے، روزہ بھی قبول ہوگا. یہ سب چیزیں بیکار چلی جائیں گی. اس کے بعد فرمایا کہ تکوینی دلائل بھی دیے جانے. واہ، فرمایا دیکھو اونٹ کو دیکھو کہ ہم نے کیسا پیدا کیا. صرف ایک اونٹ کو دیکھ کے آدمی کیا نام ہے اللہ کی ربوبیت کا قائل ہوتا ہے کہ ایسا طویل القامت جانور ہے، اور اللہ نے اس کو کتنی توارا موتی کر دیا ہے. لیکن پکڑو جہاں چاہیں لے جاؤ، اونٹ کسی قابل میں آ سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتا نے مسخر کر دیا. پھر اس کی شان دیکھو کیسا شان والا ہم نے بنایا ہے کہ اگر اس کو لے کے چلے صحرا کے اندر، سفر میں لوگ جاتے ہیں، اب پانی ختم ہو گیا تو یہ 10-15 دن بغیر پانی کے چلتا رہتا. 10 دن تک پانی نہیں پیتا. کمال ہم اور آپ 1-2 دن بھی پانی نہ ملے، وہ بھی صحرا کے اندر، گرمی کے اندر، تپتی دوپہر کے اندر آدمی مر جائے گا 2 دن کے اندر. لیکن یہ 10 دن تک 10 دن تک بغیر پانی کے چلتا رہتا. اس کا یہ کمال ہے. اس کے بعد غذا، اب غذا کوئی نہیں مل رہی، آدمیوں کھانے میں مل رہی ہے. سفر کے اندر آپ نکل گئے، راستہ بھول گئے، صحرا ہے بالکل. عرب کے اندر زیادہ صحرا میں سفر ہی اونٹوں پر ہوتا تھا. تو اب غذا کہاں سے لائیں، اور اس کے لیے کہاں سے لائیں؟ نہ وہاں کوئی کیا نام ہے جنگل کے اندر کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی کیا نام ہے اچھی کوئی چارہ ہے اس کے لیے، نہ کوئی دال ہے. اس کو کھلائیں، کیا کھلائیں اس کو؟ تو وہ جو صحرا کے اندر جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں نا کیا نام ہے کانٹے والی، اللہ نے اس کو یہ طاقت دی وہ کانٹے والی جھاڑی بھی کھا جاتا ہے. حالانکہ کوئی نہیں کھا سکتا کانٹے والی جھاڑی، یہ اللہ نے اس کو قدرت دی، یہ جھاڑی بھی کھا لیتا ہے اور اس سے پیٹ بھر لیتا ہے. اللہ پھر فرمائے دیکھو ہم نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا. یہ قدرت کی نشان، اللہ کی شان نظر آتی ہے. یہاں اگر ایک چھت بھی اگر آپ ڈالیں تو ایک چھت کے اندر بھی آپ کو کیا نام ہے کرنا پڑتا ہے کہ صاحب وہ اس کے ستون بناؤ بھائی، ستون بناؤ بھائی. وہ بڑی چھت کیسے قائم رہی، گر پڑ گئی چھت. اللہ کو مت ہے یہ تو چھت چھوٹی سی ہے، آسمان کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا ہے، کوئی ایک ستون نہیں ہے. بغیر ستون کے ہم نے آسمان کو کھڑا کیا. اب بھی ایمان نہیں لاتے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی ہے چلانے والا. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر سورہ فجر جو ہے اس کے اندر قوم عاد کا ذکر ہو رہا ہے. قوم عاد، قوم سمود، وہ قوم جو بڑے بڑے پہاڑ کاٹ کے بنایا کرتی تھی اپنے گھر پر، ستون کی طرح ان کے حد ہوا کرتے تھے. اور ان میں سے انہی میں ایک شخص گزرا شداد کا نام، قوم عاد کے اندر شداد کا تھا. اس نے جنت بنائی، اس نے کہا جنت میں خود بنا لیتا ہوں. اس میں کیا ہوا، سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائیں، بڑے بڑے گھر سونے. اس نے لکھا تھا، اس نے سنا تھا کہ جنت ہوگی اپنے نبیوں سے کہ سونے اور چاندی کے محلات ہوگی. اس نے کہا میں یہی بنا دوں گا جنت، ضرورت ہی نہیں تمہاری جنت میں جانے کی. معاذ اللہ. تو اس نے سونے چاندی کی اینٹیں لگا کر بڑی خوبصورت جنت بنائی اپنی. اس کے اندر نہریں بھی بنائی. اس کے اندر سنا تھا کہ نہریں ہوں جنت میں، اس نے نہریں بنا دی اس کے اندر. اور جب وہ بن گئی اور جب وہ دیکھنے کے لیے گیا کہ اب میں دیکھوں اپنی جنت کو، تو دروازے پر تھا کہ اللہ نے ہوا چلائی، زور کی آندھی آئی، زور کی آواز آئی، وہیں مر گیا. یعنی اس کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ وہ اپنی جنت کے اندر جا سکے. سورہ بلد شروع ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ شہر مکہ کی قسم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمیں شہر مکہ کی قسم ہے. اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا نام ہے کوئی ہمارا اللہ کا گھر ہے اس کے اندر، مکہ کے اندر. لیکن اللہ کو ماتا نہیں، اس لیے ہم نے قسم نہیں کھائی کہ اس کے اندر کیا نام ہے مکہ ہے، یہ اس کے اندر کیا نام ہے حجر اسود جیسی مقدس پتھر موجود ہے، بلکہ اس لیے قسم ارشاد بھائی انت ہی ہمارے محبوب کے قدم اس میں لگے. یعنی مطلب یہ کہ اپنے ہر یہ جو صورتیں جس میں اللہ اپنے محبوب کی عزت و عظمت آشکارا فرما رہا ہے کہ شان پہچانو ہمارے محبوب کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے.
اور کتنی محبوبیت کے مقام پر. فرمایا سورہ شمس، سورج چمک ہے اس کی قسم ہے، چاند کی قسم ہے. پھر دیکھو کبھی سورج ہے، کبھی چاند ہے، کبھی رات آ رہی ہے، کبھی رات چھا رہی ہے، کبھی رات دے رہی ہے. یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں یہ سب قدرت کی نشانیاں ہیں. ہے کوئی چلانے والا کائنات. پھر ہم نے انسان کو پیدا کیا، اچھی اور بری راہ دونوں اس کو بتا دیے. کل کو وہ یہ نہیں کہتے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کون سی صحیح راستہ ہے کون سا غلط راستہ ہے. کون ایسا شخص جس کو پتہ نہیں کہ قتل بری چیز ہوتی ہے. اب یہ مار رہے ہیں مسلمانوں کو. خود ان کے اندر جو یہودی عیسائی میں لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں اچھا کام نہیں کر رہے. ابھی 150 سے 170 بچیوں کو انہوں نے مار دیا بم گرا کر. تو ان کے اپنے لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ تم نے اچھا کام نہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اچھائی اور برائی جو ہے وہ سب کے دلوں میں ڈال دیا ہے. سب کو بتا دیا، سب کو بتا دیا کہ یہ دیکھو یہ اچھا کام ہے یہ برا کام. اب قیامت کے دن یہ مت کہنا ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ برا کام، ہمیں تو مار دیا، ہم تو ہمارے تو بہت اچھا کام ہے. نہیں نہیں، سب کو پتہ ہے برا کام ہے، اس کی تمہیں سزا ملے گی. یہ تمہارا عذر نہیں چلے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ برا کام کیا اچھا کام کیا. یہاں بھی یہی فرمایا کہ کامیاب کون ہوگا؟ جس نے اپنے دل کو پاک کیا، گناہوں سے پاک کر دیا، وہ کامیاب ہو. اس کے بعد سورہ لیل شروع ہو رہی ہے. سورہ لیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی قسم ارشاد فرما رہا ہے. اور آخر کے اندر اس سورت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ کی شان بیان کی جا رہی ہے. امیہ ابن خلف جو تھا، حضرت بلال ان کے غلام تھے، خریدا تھا اس نے بلال، حضرت بلال کو وہ بڑا ظلم کیا کرتا تھا امیہ ابن خلف حضرت بلال پر. اور جناب گرم پتھر ان کے سینے پر رکھتا تھا. وہ 5 لڑکوں کے ہاتھ میں رسی گلے میں ڈال کر کھینچا کرتے تھے وہ جناب. لیکن بلال کی قربان جائے کیا عشق تھا. جب بھی کوڑا پڑتا تھا تو کہتے تھے احد احد کا نعرہ لگا. تو جب حضرت ابوبکر صدیق گزرتے تھے اس کو دیکھتے تھے، اس کو کہتے تھے کیوں ظلم کر دیکھا خلیج نے کیوں تجھے بڑا ترس آ رہا تھا اس کو. پھر ایک دن حضرت ابوبکر صدیق گئے کہ چلو مجھے دو اس کو بلال کو مجھے میں خرید دوں. اس نے کہا کہ اتنے دام لگاؤ اس کے کہ ابوبکر نہیں لے، بہت مہنگے دام اس نے لگائے. حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً پیسے نکالے اس کو دے اور خرید لیا اس کو. وہ بھی پریشان ہو گئے کہ میں نے اتنے دام لگائے تھے اس غلام کے، وہ بھی کالا غلام حبشی غلام، اس کو تو کوئی 2 پیسے بھی نہیں خریدتا، اتنے پیسوں میں خرید لیا ابوبکر نے. تو ہو نہ ہو کوئی احسان ہے کبھی کسی زمانے کا بلال کے قرآن باوجہ، تو اس احسان کا بدلہ شاید اس نے اس طرح دیا ہے ابوبکر نے کہ کیا نام مہنگے دام خرید اس کو آزاد کر کے اس کو. تو ورنہ اس مہنگے دام تو ابوبکر تو بڑے مشہور تاجر تھے عرب کے، دنیا ان کو جانتی تھی. تاجر تو کبھی اتنا گھاٹے کا سودا کرتا ہی نہیں. اور کیا نام ہے خرید بھی گیا، خرید کے آزاد بھی کر دیا اس کو. تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ابوبکر نے یہ اس لیے نہیں خریدا ہے کہ کسی کے احسان کا بدلہ، انہوں نے ہماری رضا کے لیے خریدا اور ہماری رضا کے لیے خرید کے اس کو آزاد کیا. اور پھر دیکھیے کتنی بڑی جگہ اللہ کا فرما رہا ہے، کتنی بڑی خوشخبری سنا رہا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اس کے بدلے میں ہم اتنا دیں گے ابوبکر کو کہ ابوبکر ہم سے راضی ہو جائے. دیکھیے نا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ابوبکر کو بھی یہ مقام عطا کرنا ہے کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کہ ہم سے ابوبکر راضی ہو جائے. اتنا ہم اس کو عطا کریں گے. یہ بڑا مقام ہے، کیونکہ حضور کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے نبی ہم آپ کو عزت دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ابوبکر کیونکہ حضور کے لاڈلے ہیں، حضور کے پیارے ہیں، حضور کے محبوب ہیں، اور اتنی بڑی محبوبیت کا کام کیا. حضور بڑے خوش ہوئے جب بلال کو آزاد کیا ہے انہوں نے. حضور ہمارے بھی شامل کر، حضور میرے سارے پیسے آپ کے تو ہے، یہ آپ ہی آزاد کر رہے ہیں اس کو. تو حضور بڑے خوش ہوئے. تو حضور کی رضا انہوں نے حاصل کی ہے، اور جب حضور کی رضا حاصل کر لی تو اس مقام پر پہنچ گئے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کہ ہم تمہیں اتنا دیں گے قیامت کے دن کہ تم راضی ہو جاؤ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، اس کی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ ہم نے اس میں جو عبادتیں کی تو قبول فرما دے. الہی رحمت والا عشرہ بھی گزر گیا، مغفرت والا عشرہ بھی گزر گیا ہے. اے اللہ ان میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں اس کی صدقے میں ہمیں رحمت بھی عطا کر اور ہمیں مغفرت بھی عطا کر. اب یہاں سے آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا چل رہا ہے.
اللہ ہماری عبادتیں قبول فرما لے اور ہمیں بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمارے آباء و اجداد کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، انہوں نے ہمیں یہ نیکیوں پر اور سیدھے راستے پر ڈالا ہے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، حکیم اشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اشارق مدیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درجے بلند سے بلند فرما، ان کو اعلیٰ عظیم مرتبہ، اے اللہ ان کے فیوزات کو قیامت تک جاری رکھا، ان کے آستان و رشاد اور آباد رکھا، ان کے فیوزات کو پورے جہاں کے اندر پھیلا دے، اور جو کام ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ذہن میں کہ علم میں، عمر میں، عمل میں، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ان کی سرپرستی میں، ان کی محبت کرنے والے جس طریقے سے کام کر رہے ہیں اللہ ان سب کے روزی میں برکتیں عطا فرمائے، ان سب کے کاموں میں ترقی عطا فرمائے۔ جو یہ خدمت کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، تیرے محبوب کے علم کی خدمت کر رہے ہیں، غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں، جس کے لیے تو نے بار بار قرآن میں توجہ دلائی ہے، اے اللہ ان کو اس خدمت کا بہترین صلہ عطا فرما، ان کو اس خدمت کی بہترین جزا عطا فرما، دنیا میں بھی ان کے کام آسان فرما اور آخرت میں بھی ان کے کام آسان فرما۔ آخرت کے اندر جب کوئی سایہ نہ ہو، اللہ اپنے حشر کے میدان کے اندر اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے رب کائنات ہمارے اولیاء کرام جو ان کے درجے بلند سے بلند در فرما، اور ان کے صدقے کے اندر ہمیں بھی نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ یہ چند دن رہ گئے رمضان کے، اس میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو شب قدر گزر گئی ہے اور کچھ آ رہی ہیں، جس ہمیں 27 رہ گئی ہے اور 29 میں رہ گئی ہے، اللہ اس میں ہمیں عبادتوں کی توفیق عطا فرما، اور عبادتیں کر کے صحیح معنوں میں شب قدر کے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ شب قدر کے اندر جو نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو جو شب قدر میں عبادت کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو شب قدر میں عبادت کرے گا اس سے حضرت جبرائیل آ کر مصافحہ کریں گے۔ جو شب قدر میں عبادت کرے گا تیرا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت اپنی نازل فرمائے گا اور اسے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ ہم نے جو عبادتیں کر لی ہیں، جو آپ کریں گے، اس کی یہ تمام صلہ ہمیں عطا فرما دے اور ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کا خاص خوب عطا فرما دے۔ اے رب کائنات میں جو بیمار ہیں، ہمارے دوست ساتھی احباب جو کراچی سے تشریف لائے ہیں، جو بیمار ہیں، ان کے تمام گھر والے کوئی وہ بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ظاہر میں کو بھی صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، حاسدوں کی حسد سے ان کو محفوظ رکھ، دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ رکھ، نظر بد سے ان کو محفوظ و معمول فرما۔ ہمارے حضرت اللہ آغا ربی صاحب الرحمان صاحب بیمار ہیں سر، اللہ ان کو صحت دے، ان کو عافیت دے، ان کے صحت اور عافیت کے ساتھ ان کا سایہ قادر ہمارے سر و سلامت رکھے۔ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے کے اندر پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے اللہ اس سخت ترین حالات میں ہمارا ملک گزر رہا ہے، اے اللہ اس کو استحکام عطا فرما۔ اے اللہ یہاں اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ ایسے حکمراں عطا فرما جو یہاں اسلام کا نفاذ کرے، ایسے حکمراں عطا فرما کہ جو تمام مسلم ممالک کو ملا کر اور پھر یہود و نصارہ کا مقابلہ کرے، نہ کہ یہود و نصارہ کی غلامی کرے۔ اللہ یہود و نصارہ کی غلامی سے ان کو نجات عطا فرما دے اور ان کو مسلمان صحیح معنوں میں بن کر یہود و نصارہ کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امریکہ کو، اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے۔ تیرے محبوب کے گناہوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے، 1 لاکھ لوگ شہید کر چکے ہیں غزہ کے اندر۔ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے کے اندر اسلام کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اس جہاد کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرما۔ اے اللہ یہود و نصارہ کو ذلیل و رسوا فرما، ان کو تباہ و برباد فرما، ان کو مسلمانوں کو عزت عطا فرما، عظمت نصیب فرما، اسلام کے پرچم کو بلند فرما اور ان کو اس جہاد میں کامیابی اور کامیابی عطا فرما۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، جن لوگوں نے ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے ربی السلام کے ساتھ تعاون کیا ہے، حضرت صاحب کی روح کو بھی خوش کیا ہے، حکیم صاحب قبلہ کی روح کو خوش کیا ہے، تمام اولیاء کرام کی روح کو خوش کیا ہے، بالخصوص حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اس میں گرامی سے یہ دارالعلوم منصوب جامع مجدد کیا، ان کی بھی روح کو خوش کیا ہے۔ اے اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرما اور ان اولیاء کرام کی نگاہ کرم کا مستحق بنا۔ جن جن لوگوں نے بھی اس دارالعلوم کے ساتھ تعاون کیا ہے، کر رہے ہیں، یہاں ہیں، کراچی میں، پنجاب میں، جہاں جہاں لوگ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی اور حضرت شرف الدین کے نام نامی اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے نام نامی کی منصوب اس اداروں کے ساتھ جو لوگ تعاون کرتے ہیں، ان کو ان اولیاء کی نگاہ کرم کا خاص مستحق بنا اور ان کے دین اور دنیا میں برکتیں عطا فرما۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد
محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.